کی ہے. مفتاح صاحب, کیا اعتراض ہے پرویز رشید صاحب کی مسترد ہونے پر آپ کو؟ شکریہ کاشف بھائی. سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا مشاہد اللہ بھائی کے بارے میں, تو میں اس پہ بھی کر دوں کہ مشاہد صاحب جو تھے وہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے سب سے زیادہ متحرک, سب سے زیادہ ایفیکٹو سینیٹر تھے, اور ان کا جانا پاکستان کی سینٹ کے لیے بھی ایک نقصان ہے, اور آئی تھنک مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے, اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو یہ جی ہم سب, میں خیال پاکستانی سیاست جو ہے وہ آج تھوڑی سی غریب ہو گئی ہے مشاہد اللہ کے جانے سے. جو سینٹ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پنجاب نے مثال کے طور سے 3 لوگوں کو ٹکٹ دیا, ایک ٹیکنوکریٹ, ایک خاتون اور 3 کو. حالانکہ 3 لوگوں کو الیکٹ کرانے کے بعد ہمارے کچھ ممبران بچتے تھے, لیکن ہم نے کوشش نہیں کری کہ چوتھا کر کے کچھ کریں. اور آج یہ بڑا صدمے والا دن ہے کہ پرویز رشید صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر کا جس کی ایک تاریخ ہے, اور آپ کو ان کی سیاست پسند ہو یا نہیں ہو, لیکن کوئی بھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ خدا نہ خواستہ اس نے کوئی چیز غلط کری ہو, کوئی چیز غیر قانونی کری ہو, یا کوئی کسی کی لالچ میں کری ہو. ایک آئیڈیولوجیکل ورکر ہے پاکستان کی سیاست کا, اس کے پیپرز آپ نے ریجیکٹ کرے ہیں, اور آپ نے فیصل واڈا صاحب کے پیپر ایکسیپٹ کرے ہیں جن کی 9 پراپرٹیز باہر ہے جو آج ہمارے وکیل نے کری تھی. اور یہ ہماری کوئی ریسرچ نہیں, تو چیزیں آ چکی ہیں. جنہوں نے غلط ایفیڈیوٹ دی ہوئی ہے, اور یہ بات طے ہے کیونکہ ان کے وزراء کہہ چکے ہیں, اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں, غالباً آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں, یا نہیں آپ کے کسی اور کے پروگرام میں کہیں, کہ انہوں نے غلط ایفیڈیوٹ دی جو 2.5 سال سے ای سی پی سے باہر ہیں. میں سمجھنا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر کچھ بھی نہیں کرتے, میں چلتا تھا معیشت انہوں نے تباہ کر دی, بجلی کا سیکٹر انہوں نے تباہ کر دیا. ایک آدمی یہ تو بات کرتا تھا نا کہ میں نیا پاکستان میں بہتر گورننس کروں گا, تو مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی مدینے کی ریاست کے اندر فیصل واڈے کو ٹکٹ مل سکتا ہے؟ اور اگر فیصل واڈے کو ٹکٹ مل سکتا ہے تو وہ مدینے کی ریاست ہوگی. جو آدمی 2.5 سال سے ای سی پی سے غائب ہو, اور ای سی پی نے پھر اس کے بعد 50,000 روپے جرمانہ کر دیا ہو. مطلب یہ عمران خان صاحب جب دنیا کو پریچ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو پریچ کرتے ہیں کہ ہم کو اس طرح بیٹر گورنمنٹ کرنی چاہیے, تو پھر فیصل واڈے کو ٹکٹ دیتے ہیں. پھر آپ ابرو صاحب کو ٹکٹ دیتے ہیں. آپ کو اعتراض ابرو صاحب پر ہے, واڈا صاحب پر ہے, یا ٹکٹ نامزدگی مسترد ہونے پر ہے پرویز رشید صاحب کی مسترد ہونے پر؟ سر میرے اعتراضات دونوں ہیں. میرے یہ کہ آپ نے ایک آدمی کو کورٹ سے بھاگنے کے لیے سینٹ کی جیکٹ دی ہے, مجھے ایک نمبر 1, تو یہ عمران خان صاحب کی سیاست پہ اعتراض ہے, بلکہ ان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے. دوسرا میرا جو وہ ہے آبجیکشن, وہ ای سی پی سے ہے کہ بھائی آپ نے سر, لیکن آپ کے لوگ بھی اسٹے آرڈر پر وزیر رہے ہیں, سال تک وزیر رہے ہیں. یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ رہے ہیں, یہ آرگومنٹ اچھا ہے, لیکن ہر کوئی یہ کرتا ہے. انفارچونیٹ بات ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی ایگزامپل نہیں دیے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے. اب کیا ہالینڈ کے وزیر اعظم نے ہیلی کاپٹر پہ جانا شروع؟ نہیں سر, یہ بات غلط ہے. آپ کے لیڈر نظریاتی تھے, نظریاتی ہیں, وہ ہمیشہ نظریے کی بات کرتے تھے, جمہوریت کی بات کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے وہ آپ کو ٹائم پہ یاد نہیں رہتی. بس حضور یا تو جمہوریت کی بات کریں یا نہ کریں. سر کاشف بھائی, کیا ہم اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جیسے آدمی جنہوں نے بالکل نہیں, وہ اس کو جسٹیفائی یہ کریں گے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کو اصول کی پاسداری کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں اصول کی بات آپ بھی کرتے تھے لیکن پاسداری نہیں کرتے تھے. یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے. ہم نے سر میری بات سنیں نا, اصول کی بات کریے تو ہم نے پرویز رشید کو ٹکٹ دی ہے نا. اصول کی بات کریے تو ہم نے 3 سے چوتھی ٹکٹ نہیں دی ہے پنجاب سے. ہم چوتھی ٹکٹ پنجاب سے دے سکتے تھے, ہمارے 20-22 ایم این اے بچتے ہیں, اور ایم این اے پہ آپ کو ایم پی اے بچتے ہیں, اور ہم کو ایم پی اے بنانے کے لیے 40-45 چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے نہیں دی چوتھی ٹکٹ, ہم نے 3 ٹکٹ پہ کہا کہ بس ٹھیک ہے, ہم 3 ایمانداری سے جیتیں گے. ہم نے تو یہ بلوچستان کے پچھلے اسمبلی میں بھی کچھ نہیں کیا تھا. یہ اصول کی بات کرتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کس طرح بنے ہیں, تو ان کو تو سر آپ یہ سر ویسے, لیکن ایک بات بتائیں, اگر اصول کی بات کرتے ہیں تو کیا اصول کی بنیاد پر گیلانی صاحب کو جیتنا چاہیے؟ کیونکہ اصول تو یہ کہتا ہے جس طرح, اگر میں آپ کا اصول مانوں, گیلانی صاحب کو کیا جیت جانا چاہیے کیونکہ وہ قومی اسمبلی سے جنرل نشست کے اوپر آ رہے ہیں. کیا ان کو جیتنا چاہیے؟ کیونکہ اصول, آپ جو اصول بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں ہم نے اتنے ٹکٹ دیے ہیں, ہم کسی کو توڑیں گے نہیں, ہم کسی سے یہ نہیں کریں گے. لیکن پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں گیلانی صاحب, اس کا بنیادی مقصد یہ کہ یہ اگر توڑ پھوڑ کر کے جیت سکتے ہیں تو جیت جائیں. تو یہ نہ کہیں کہ آپ شاید پنجاب میں یہ نہیں کر رہے, لیکن مرکز میں آپ یہ کر رہے ہیں. کاشف بھائی میری بات سنیں.
آپ کے پاس کیو لیگ ہے، آپ کے پاس ایم کیو ایم ہے، آپ کے پاس جی ڈی اے ہے، آپ کے پاس بلوچستان نیشنل پارٹی ہے. یہ گیلانی صاحب کا حق نہیں ہے ان سے ووٹ مانگنے کا؟ بالکل یہ غلط کریں گے ووٹ مانگ کے؟ بالکل. اگر عمران خان صاحب اگر کوئی ووٹ لے کے وزیر اعظم بالکل دینا چاہیے، اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اگر کوئی بھی پارٹی کو دینا چاہتی ہے تو اعلان بالکل دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب اگر ان کے ووٹ لے کر وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور وہ آپ کو بھاتا ہے، تو یہ بھی پھر آپ کو بہانا چاہیے کہ گیلانی صاحب کسی کے ووٹ لے کے بن جائیں. مسلم لیگ نون کے 80-85 جو ووٹر ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ووٹ ان کی خدمت میں دے دیں گے. واڈا صاحب کے اوپر بڑا اعتراض ہے، وہ کہیں سے لیں. واڈا صاحب نے کے اوپر کیس چل رہا ہے، وہ نہیں پیش ہو رہے اس میں، پھر بھی آپ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں. مدینہ کی ریاست میں ہی کیسے ہوتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کی طرف آنے سے پہلے جو پرویز رشید صاحب کو یہ بڑا معصوم بنا کے پیش کر رہے تھے، یہ وہی پرویز رشید صاحب ہیں جن سے آج ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ بڑے ان کو اصولی سمجھ رہے ہیں. انہوں نے استعفیٰ لیا تھا اسی پرویز رشید صاحب سے ڈان لیکس کے موقع کے اوپر. دوسری بات یہ غلط استعفیٰ لیا، چلیں اچھا غلط لیا برا لیا وہ ان کا فیل ہے نا، انہوں نے فیصلہ لیکن انہوں نے لیا. ایک سیکنڈ رک جائے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا، حکومت میں کچھ اور اپوزیشن میں کچھ اور، یہ حکومت میں غلطیاں کرتے ہیں یہ پرویز رشید سے. اچھا سنیں آپ ایک اور چیز، یہ تو مشاہد اللہ صاحب سے بھی استعفیٰ لیا تھا. مشاہد اللہ صاحب موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر تھے، انہوں نے بیان دے دیا جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے اوپر. دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ جنرل ظہیر الاسلام تھے. انہوں نے اس سے بھی استعفیٰ لے لیا، بیرون ملک لیا. چلیں بیرون ملک تھے، کہا اگلی فلائٹ لے کر واپس آؤ، وہ واپس آئے اور پھر ان سے استعفیٰ لے لیا، جو کہ غلط کیا اس وقت مسلم لیگ. چلیں بات یہ ہے نا کہ دائیں بائیں کالے بکرے ہوتے ہیں، ان کی قربانیاں لیتے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے جو پرویز رشید کا ہے. کاشف صاحب جب ہم الیکشنز لڑ رہے تھے، جب ہماری اسکروٹنی ہوتی ہے تو یہ ایک عام اعتراضات ہوتے ہیں. اگر کوئی 10 روپے کا بھی ڈیفالٹر ہے نا، ایون کسی بجلی کے بل کا بھی، کسی سرکاری مد کے اندر کو پیسہ ادا کرنا ہے تو ریٹرننگ افسر اس کے کاغذات ایکسپٹ نہیں کرتے. پیسے لے لے کے گھوم رہے کو پیسے بھائی جان سن تو لینا، یہاں پر 95 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے پرویز رشید صاحب نے. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں مالے مفت دلے بے رحم. 2008 دن پرویز رشید صاحب رہتے ہیں کمرہ نمبر 5 میں 2 میں. کی بیٹی جو نا ایم این اے تھی نا ایم پی اے تھی، وہ رہتی رہی ہے پنجاب ہاؤس میں. اس کے پیسے کب ادا کرنے ہیں؟ چلے اچھی بات، اب ریکوریوں کا موسم آ گیا ہے، اگر الیکشن لڑنا ہوگا تو یہ پیسے ادا ہو جائیں گے. اور یہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ کے اندر آئی ہے. وہ کہہ رہے تھے آج برملا کتنا جھوٹ بول رہے تھے، مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا. متعدد نوٹسز جاری کیے گئے. اور اس سے بڑھ کے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، جس طرح پنجاب ہاؤس کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اکتوبر 2019 میں نوٹس جاری کیا گیا. بھائی جان یہ سیکنڈ نوٹس لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کئی پہلے نوٹس ایشو ہوئے ہیں، اس کے بعد تیسرا نوٹس بھی نکل آئے گا. پھر ایک اسپیشل آڈٹ کروایا گیا پنجاب ہاؤس کا. آپ کو پتا کتنے کی واردات کی ہوئی ہے پنجاب ہاؤس پہ؟ پی ایم نواز شریف کے نام کے اوپر 6 کروڑ روپے کے ڈیفالٹر ہیں. نواز شریف کے دور حکومت میں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز وزیر اعظم ہاؤس سے فون آتا تھا، کمرے بک ہو جاتے تھے، بریانیوں کے، قورموں کے، مرغ چنوں کے جو ہے وہ بل ادا کرنے ہیں جو اس قوم کے پیسے سے دینے ہیں. ہر طرف ڈیفالٹ، ہر طرف جو ہے وہ نئی کرپشن کی کہانی. پرویز رشید صاحب سن لیں، توبہ کریں یار، خدا خوفی کریں. روکے تو صحیح نا. پرویز رشید صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں پیسے لے کر گھوم رہا تھا، مجھ سے پیسے لینے کو تیار نہیں. سن لیں انہوں نے کیا کہا، پھر اس کے بعد اس پہ بات. نام نہاد ڈیمانڈ کریٹ کی گئی جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی. جعلی ڈیمانڈ بنائی. میں اس جعلی ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پیسے جمع کرانا چاہتا ہوں. کوئی پیسے وصول نہیں کر رہا کیونکہ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کے ذریعے مجھے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جا سکے. پرویز رشید صاحب 2008 دن وہاں پر رہے ہیں. کتنے دن رہے ہیں؟ 2008 دن. 7 سال وہاں پہ گزارے ہیں. 2 سال ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے گزارے ہیں. وہ بھائی میں ایک رات رہوں نا، اگلے دن پنجاب ہاؤس والا جو ہے وہ میرے سے اپنا واؤچر لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھائی بل ادا کرو. آپ سے رات رہنے سے پہلے ادا کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ شہر کے بیچوں بیچ اسلام آباد کی پرائمری لوکیشن میں 2200 روپے میں 3500 روپے میں رات کون گزارنے دیتا ہے؟ یہ تو موجیں لگی ہوئی ہیں. پھٹو اور پھٹو کا نظام چل رہا ہے. اگر اجازت یہ للے تللے ہیں جن کی وجہ سے چیخو پکار ہے درباریوں کی، ہواریوں کی، شریفوں کی. میں واڈا صاحب کے اوپر آتا ہوں کیونکہ واڈا صاحب کے اوپر بھی بہت سے جواب آپ نے دینے. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو نوٹس بھیجے گئے 2011 سے پیسے جمع ہو رہے ہیں، یہ دینے نہیں چاہیے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ اب یہ سامنے آ گیا، ورنہ کوئی نہیں دیتا پیسے آپ کے پنجاب ہاؤس کے؟ سر گزارش یہ ہے کہ سر آپ ہی دے دیں. ویسے ایڈی وڈی فیکٹری ہے تاڈی، تسی کر دیو، کہو یار میں دے دیتا ہوں ان کے پیسے.
سر بس کریں, خدا کا خوف کرو. 2013 سے 2018 تک یہ وزیر تھے, وفاقی وزیر تھے, 17 تک وزیر تھے. فائنانس منسٹر صاحب کا, فائنانس منسٹر نے پرویز رشید صاحب کو فائنانس کرنے سے انکار کر دیا, یاد رکھیے گا. اور مفتاح صاحب نے اتنے رحم دل میری گزارش سنیں. 2013 سے 2017 تک جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے گھر نہیں لیا تھا, جو سب منسٹر کالونی. سر جو نہیں لیتا اس کے پیسے جو اوپر کے بلز ہوتے ہیں وہ پھر بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں. 1 لاکھ روپے اس کا بھی ملتا ہے. سر آپ کو ہاؤس رینٹ ملتا ہے اور آپ کو جہاں بھی رہتے ہیں وہ دینے آپ کو دینے پڑتے ہیں. کاشف بھائی آپ کو بہت کچھ پتا ہے لیکن مجھے جواب تو پورا دینے دینا. شکریہ. تو انہوں نے گھر نہیں لیا ہوا تھا, تو اس گھر کے عوض یہ انہوں نے اس گھر میں رہتے تھے, تو اس کا بھی منتھلی رینٹ اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب اس میں رینٹ لینے میں کوئی منافع نہیں کر رہا ہے. اچھا پرویز, یہ تو انہوں نے ڈیلی بیسس پہ لگایا. ظاہر ہے اگر آپ پورا مہینہ رہتے ہیں تو مہینے کے حساب سے دیتے ہیں, لیکن اس کو چھوڑ دیں. آپ پرویز رشید تو کہہ رہا ہے کہ میں بل جعلی ہے, میں کنٹیسٹ کروں گا, لیکن ابھی میں پیسے دینا چاہتا ہوں. یہ اچھا سر جعلی کا پیسے کون دینا چاہتا ہے؟ ویسے مجھے میں ایک آنےسٹ بات کروں, میرے پہ اگر وہ لگا پہلے تو میں کنٹیسٹ کروں گا نا کہ میں تو رائے نہیں ہے, میری کوئی پینڈنگ بل نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ؟ اب میری بات سن, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی ان کو انہوں نے بل دیا, ٹھیک ہے, اور ابھی بل دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بل بھرو. اب اس کو پتا نہیں کہ اس کا سینٹ کا نامینیشن نہیں ہو سکتا, تو اس نے کہا میں ابھی تو پیسے بھر دوں گا انڈر پروٹیسٹ, اس کے بعد میں کورٹ میں چلے جاؤں گا. یہ سوچ رہا ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کاشف صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست میں. پرویز رشید 30 سال سے 40 سال سے پاکستان میں سیاست کر رہا ہے. یو تھنک پرویز رشید از آفٹر منی؟ پرویز رشید کا ایک پیسہ کسی کا لے گا؟ مطلب پرویز رشید کو آپ اس میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں. مادی نظر میں تو ایسی کوئی چیز میں نے پرویز رشید صاحب کی نہ کبھی دیکھی ہے نہ کبھی سنی. تو مطلب کسی کی ذریعے آپ جب پرویز رشید یہ اس کے اگر آپ یہ کر رہے ہیں مطلب پھر واپس آتے ہیں کہ یہ وہ پارٹی ہے, یہ وہ پارٹی ہے. میری بات سن لیں بھائی, میری بات کمپلیٹ کر لیں, میری بات کمپلیٹ کر سکتے. یہ دیکھو یار میری بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ پلیز, میری بات کمپلیٹ کرنے دیں کہ پرویز رشید ہر ان کے کسی نہ کسی نمائندے کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے. جس نے فیصل واڈے کو ٹکٹ دیا, یہ وہ پارٹی ہے جس نے بات کرنا دے رہے ہیں. یہ وہ پارٹی ہے جس نے عبد القادر کو ٹکٹ دی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے فیصل واڈے کو ٹکٹ دی ہے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے ابرو صاحب کو یہاں سے ٹکٹ دی ہے. تو یہ آج کل ویسے بڑی بات چلتی ہے وہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی بھی, کہ وہ جو ایئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے کہ ان کو بھی اس پارٹی نے ٹکٹ دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کو تو میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں, میں سال سے ڈاکٹر کو